اور راستے کے درمیان میں کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ملتی ہو، اس گری ہوئی چیز کو ہم اٹھا لیتے ہیں، چاہے جو بھی چیز ہو، پیسہ ہو یا زیورات ہو یا کسی کی کوئی چیز جو قیمتی تھی وہاں گر گئی، موبائل وغیرہ ہو، تو ایسی صورت میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد کر دی کہ میں بڑا پریشان تھا اور پیسوں کی ضرورت مجھے بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے اللہ نے میرے لیے پیسوں کا انتظام کر دیا۔ سونا ملا تھا زمین پر گرا ہوا، اٹھا لیا اور کہنے لگا لوگوں سے کہ مجھے بہت شدید ضرورت تھی پیسوں کی، اور میں یہی سوچتا جا رہا تھا راستے سے کہ اللہ میری مدد کر دے۔ اللہ نے اتفاق سے ایک گلچ رہا کی نکلیس مل گیا زمین پر، اس کو اٹھا لیا اور فوراً اس کی کوئی تشہیر نہیں، اس کے سلسلے میں معلومات نہیں کہ یہ چیز کس کی ہے، کیا ہے، کدھر گری ہے، بس اٹھا لیا اور اپنے گھر چلے گئے اور اس کے آگے کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو بیچنا ہے اور اس رقم کو حاصل کرنا اور ہماری ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ ذہن میں ایک ہی بات رہتی ہے کہ گری ہوئی چیز اگر مل جائے تو وہ میری ہے، میرے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ نظریہ آپ کا غلط ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ جو چیز راستے پر پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ گری ہوئی چیز صرف لوگوں کے ہاتھوں سے گر جانے سے ان کی ملکیت میں سے نہیں چلی جاتی، اور اگر آپ کے ہاتھ میں مل گئی یعنی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو صرف زمین سے اس چیز کا آپ کے ہاتھ میں آ جانا، اس سے آپ مالک نہیں بن جاتے اس چیز کی۔ تو دیکھیے، اگر کوئی راستے پر چیز مل جائے آپ کو، چاہے قیمتی چیز ہو یا معمولی چیز، تو دیکھیے پہلے اس چیز کو، اور اگر آپ اس کے مالک کو جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، تو کوشش کریں کہ اس چیز کو اس تک پہنچا دیں، اور اگر آپ اس چیز کو جانتے ہو اور اس علامات کے ذریعے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا مالک اس کو لینے کے لیے واپس آئے گا، اور اگر آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس چیز ضائع بھی نہیں ہو جائے گی، تو اس چیز کو وہیں چھوڑ دے، اس کا مالک آ کر لے کر چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے مالک کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ چیز کس کی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ چیز ایسی ہی سڑک پر اور راستے پر میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی، تو بغرض حفاظت آپ نے اس چیز کو اٹھا لیا، تو آپ کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اس چیز کی بھرپور آپ کو حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ غالب گمان کے اعتبار سے جب تک ہو سکے کہ آپ کو گمان ہے کہ وہ شخص لوٹ کر آئے گا اور اس چیز کا مطالبہ کرے گا، یہاں وہاں پوچھے گا کہ فلاں چیز راستے پر گری ہوئی تھی، کیا کسی کو مل گئی یا نہیں ملی، تو آپ اس کا خیال رکھیں اور تحقیق کرتے رہے کہ جہاں پر وہ چیز ملی ہے وہاں آس پاس میں پوچھتے رہے کیا کوئی شخص آیا تھا اور کسی چیز کا مطالبہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ چیز مجھے ملی ہوئی ہے، آپ علامات نہ بتائے اس کو، اور یہ تحقیق کرے، اگر تحقیق سے اس شخص کا پتہ چل جاتا ہے تو اس چیز کو اس تک پہنچا دے، اور اگر آپ کا غالب گمان یہ بن چکا ہے کہ اب یہ اتنا وقت گزر چکا ہے کہ اب یہ شخص لینے کے لیے نہیں آئے گا، جیسے مثال کے طور پر آپ کو 1000 یا 2000 روپے مل گئے تھے، آپ نے 8 دن تک اس کی تشہیر کی، شہرت کی اس کی، اور لوگوں سے معلوم کیا کیا کوئی شخص آیا تھا کہ کچھ رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ راستے پر میری کچھ رقم گر پڑی تھی اور آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی، یا کسی نے لیا ہے آپ کو بتایا ہوگا۔ اگر ایسی کوئی معلومات 8 دن تک نہیں چلتی ہے تو پھر اس کا حکم دوسرا ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اب وہ شخص لوٹ کر نہیں آئے گا اس چیز کو تلاش کرتے ہوئے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو کسی غریب کو وہ چیز صدقہ کر دیں جو مستحق زکوٰۃ ہے، اور اگر آپ خود مستحق زکوٰۃ ہیں، یعنی ایسے شخص ہیں کہ آپ کے لیے صدقہ فطر بھی چل جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال بھی چل جاتا ہے، کہ غریب بن چکے ہو، یعنی آپ کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا مال نہیں ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہو، تو آپ مستحق زکوٰۃ ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا سامان ہے اور ضرورت سے زائد سامان ہے
اتنا تو اس چیز کو آپ کسی غریب کو جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود مستحق زکوٰۃ ہیں تو اس چیز کو اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔